آج آپ لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا اور شیطان ابلیس کا واقعہ بتانے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے اسے سننے کے بعد آپ کو بہت جاننے کو اور سیکھنے کو ملے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ اماں حوا کو اللہ نے کیسے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے پہلے جنات کو آباد کیا، مگر ان کی سرکشی اور فساد کے باعث فرشتوں کے افواہ بھیج کر انہیں سمندرباد کر دیا، اور اس طرح زمین کے اصل حقدار یعنی حضرت انسان کے آباد ہونے کی راہ آسان ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ اس قصے کی ابتدا اپنے اور فرشتوں کے مابین ہونے والے ایک مکالمے سے کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، میں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے جواب میں فرماتے ہیں، کیا تو زمین میں ایسا نائب بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر کھنکھناتی مٹی سے ایک پتلا بنایا جاتا ہے اور فرشتوں کو اس بات کا حکم بھی دیا جاتا ہے، جب میں اسے مکمل کر لوں اور سنوار لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدارین ہو جانا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ زمین سے مٹی لاؤ۔ پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حضرت میکائیل علیہ السلام گئے، مگر زمین ان سے کہتی ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ میں سے کچھ کم کرے یا مجھے نقصان پہنچائے۔ دونوں آ کر اللہ پاک کو بتاتے ہیں۔ آخر میں حضرت عزرائیل علیہ السلام جاتے ہیں اور زمین کے سوال کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے دیے ہوئے حکم کی بجاوری نہ کروں۔ پھر مختلف رنگوں کی مٹی لا کر حاضر کرتے ہیں۔ اس طرح مختلف رنگوں کی مٹی سے انسان کی تخلیق دراصل ذات پات اور رنگ قوم کی بنائے ہوئے اصولوں کی سخت تنفی کرتی ہے، اور اس بات کی کھلی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے بہترین تقوی والے ہیں، نہ کہ اجمی یا عربی۔ روایت میں آیا ہے کہ وہ پتلا کافی عرصے تک بے جان پڑا رہا۔ ابلیس جب وہاں سے گزرتا تو اس سے مخاطب ہو کر کہتا کہ تم ایک عظیم کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ پھر جب مسافری کائنات انسان کا حوالہ مکمل کر لیتے ہیں اور خاک کے پتلے میں روح ڈال دی جاتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوتی ہے۔ جب آپ کے اندر روح پھونکی گئی تو آپ کے ہوش آتے ہی ایک چھینک آئی۔ فرشتوں نے آپ سے کہا، کہو الحمدللہ، اور آپ کے الحمدللہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر اللہ کا رحم ہوا۔ پھر آپ کو حکم ہوا کہ جا کر فرشتوں سے ملو۔ فرشتوں نے آپ کو دیکھ کر السلام علیکم کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، یہ آج سے تمہارے تسلیمات ہیں۔ یوں دو اہم سبق بنینوں اور انسان کو آفرینس پر ہی سکھا دیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ جیسے ہی ابتدا میں ہی ایک ناخوشگوار کیفیت کا سامنا کرنا پڑا چھینک کی صورت میں، اسی طرح تمہاری زندگی میں ہر قسم کے مصائب آئیں گے، جس کے جواب میں صبر کے ساتھ اللہ کی ثنا اور شکر گزاری کی روش اختیار کرنی ہے۔ اسی طرح یہ بھی سکھایا گیا کہ باقینوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے۔ یہ شروع میں ہی بتا دیا گیا کہ اے بنی آدم، تم امن و سلامتی پھیلانے کے لیے بھیجے گئے ہو، اس لیے تمہاری ابتدائی کلمات ہمیشہ سلام پر مبنی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو شیعہ کے نام سکھاتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے انہیں حاضر کر کے فرشتوں سے ان اشیاء کا نام پوچھتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں، اے رب، اب تو پاک ہے، اس بارے میں ہمارا علم کچھ نہیں۔
ہمیں تو بس اتنا ہی معلوم ہے جتنا علم تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ پھر حضرت آدم سے پوچھا جاتا ہے تو وہ جھٹ نام بتا دیتے ہیں۔ اب باری تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ پھر سب کو حکم ہوتا ہے کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر پڑو، اور تمام فرشتے سجدے میں گر پڑتے ہیں سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کے بارے میں ہم واقف ہیں کہ یہ دراصل جنات میں سے تھا، جو اپنے جہد و عبادت کی بنیاد پر اعجازی طور پر فرشتوں والے کام پر فیض ہو گیا تھا۔ اس باغی حرکت پر اللہ تعالی جلال میں ابلیس سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہیں یہ سجدہ نہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو وہ ملعون کہنے لگا، میں انسان سے بہتر ہوں۔ اے رب، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس انسان کو مٹی سے۔ لمحہ بھر کا تکبر، وہ بھی حالت و کائنات کے سامنے، اس کے تمام کیے کرائے پر پانی پھیر گیا، اور وہ رجل اپنے من سے سفارغ اور دربار سے نکال دیا گیا۔ حکم باری تعالیٰ ہوا، تو اتر جا یہاں سے، تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے یہاں، بس باہر نکل، تو ذلیل ہے۔ تو وہ ملعون روز قیامت تک کی مہلت یعنی زندگی مانگتا ہے، جو اسے دے دی جاتی ہے۔ پھر اپنی مہلت مانگنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی لوگوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر آؤں گا، ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یوں شیطان دربار سے نکل جاتا ہے، اور ادھر حق تعالیٰ حضرت آدم کی نسل سے تمام آنے والی بری نوع انسان کی ارواح کو جمع کر کے عہد لیتے ہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے اس سوال کا جواب ایک جمع ہو کر دیا تھا، کیوں نہیں؟ اے رب، ہم اس بات پر گواہ ہیں۔ اس وقت حضرت آدم تمام انسانوں کو دیکھتے ہیں، انہیں آنے والے انبیاء کی ارواح الگ سے چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، مگر آپ کو اس بات پر حیرانی ہوتی ہے کہ تمام انسان ایک جیسے نہیں، اپنے رنگ، روپ اور نسب میں سب الگ ہیں۔ وہ باری تعالیٰ سے دریافت کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے ان سب کو ایک جیسے کیوں نہیں بنایا؟ جواب آتا ہے، کیونکہ مجھے اپنے بندوں کی طرف سے شکر گزاری بہت عزیز ہے۔ جنت میں کچھ عرصہ قیام کے بعد حضرت آدم کو ایک خلش محسوس ہونے لگتی ہے۔ فرشتے تو ہر دم رب کی سراہ میں مشغول ہوتے ہیں، اب آپ کیا کریں؟ ایک علم اسما آپ کو عطا ہو چکا، مگر اس علم کے بابت تو فرشتے کچھ نہیں جانتے۔ کس سے گفتگو کریں، کہاں قرار پائیں؟ ایک دن جب سو کر اٹھے تو اپنے سامنے ایک اپنی ہم نوع عورت کو پاتے ہیں، جو ان کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی۔ پوچھتے ہیں، تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگی، عورت۔ پھر پوچھا کہ تمہاری تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ تو کہنے لگی، تاکہ تم میرے اندر قرار پاؤ۔ اب فرشتے حضرت آدم سے پوچھتے ہیں کہ اے آدم، اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں، حوا۔ وا معنی جامدار۔ پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگے، کیونکہ یہ ایک جاندار شے سے تخلیق ہوئی ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مرد عورت کے جوڑے کی تخلیق کا مقصد آپس میں امن و آشتی کے ساتھ ایک دوسرے کے اندر سکون اور قرار پانا ہے، یہ نہیں کہ ہر دم طاقت کے حصول کی کشمکش میں آپس میں لڑتے رہیں۔ پھر آپ دونوں کو حکم ہوتا ہے کہ جنت میں چین و امن کے ساتھ رہو، مگر ہاں، یہ خیال رہے کہ اس درخت کے پاس کبھی مت جانا۔ وہ کون سا درخت تھا؟ کوئی اسے گندم بتاتا ہے تو کوئی اسے سیب کا درخت کہتا ہے۔ تسبیحات بھی الگ الگ ہے۔ کسی قرائے میں وہ درد اور تکلیف کا درخت تھا تو کوئی اسے جاویدانی حیات کا پھل بتاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم صرف گمان ہی کر سکتے ہیں۔ قرآن میں واضح الفاظ میں درج ہے کہ وہ درخت بالکل اہم
نہ تھا بلکہ رب کا حکم اہم تھا۔ قرآن کریم میں اس درخت کے بارے میں الفاظ اس قدر مہین ہے کہ لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی درخت کی طرف اشارہ کر کے حضرت آدم کو کہا کہ بس اس درخت کا پھل نہیں کھا، باقی جو چاہے کھاؤ پیو، مگر انسان کا فتنی تیز جاسوس اور شیطان کا بار بار بہکاوا انہیں اس درخت کی طرف مائل کرتا ہے۔ ابلیس انہیں بڑے ناصحانہ انداز میں ان دونوں کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو میں تمہارا دوست ہوں اور تم کو اس درخت سے اس لیے روکا جا رہا ہے کہ کہیں تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ آخر کار بصری تقاضوں کے آگے مجبور ہمارے یہ دونوں جلے امجد اس درخت کا پھل کھا لیتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے کہ اتر جاؤ تم سب کے سب یہاں سے، جاؤ دنیا میں رہو، وہاں تمہارا ٹھکانہ اور تام و قیام ہوگا اور تم وہیں رہو گے ایک دوسرے کے دشمن بن کر، یعنی انسان اور شیطان۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ سے یہ خطا ہوئی تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آدم سے اس کی خیلت اور آرائش واپس لے لو، چنانچہ آپ کے سر سے تاج اور دیگر آرائشیں اتار لی جاتی ہے تو آپ رو رو کر چلاتے ہیں معافی معافی۔ ندا آتی ہے کہ اے آدم کیا مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں نہیں یا رب، مگر آپ سے شرم آ رہی ہے۔ دنیا میں آ کر ایک عرصہ سخت ندامت کی حالت میں روتے ہوئے گزارتے ہیں، پھر رحمان کی رحمانیت جوش میں آتی ہے اور آپ کو پہلے علم کی طرح ایک اور علم دیا جاتا ہے۔ پہلا علم دنیاوی علوم کے سرچشمے یعنی عقل و خرد کا ملا، اور دوسرا پہلی وحی کی صورت میں اخروی نجات کا۔ اس اولین وحی سے آپ کو توبہ کا سلیقہ اور اس کے الفاظ سکھائے جاتے ہیں اور معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایک شفیق استاد کی مانند تو بڑی محبت سے حضرت آدم کو سمجھایا جاتا ہے کہ تمہارا گھر فی الحال یہی ہے، یہی تمہارا عارضی قیام ہے، مجھے یاد رکھنا، اور جب جب میری طرف سے میرے رسول تمہارے پاس ہدایت لے کر آئیں تو ان کی دعا کرنا۔ تم ایسا کرو گے تو نہ تمہیں کوئی غم ہوگا نہ کوئی ملال، تم واپس اپنے اصلی گھر اور مکان یعنی جنت کو حاصل کر لو گے۔ اب ہم حضرت آدم کے رویے کا تقابل ابلیس سے کریں تو عبد الرحمن اور شیطان کا فرق صاف واضح ہو جائے گا۔ ایک غلطی حضرت آدم اور حوا سے ہوئی اور ایک کے ابلیس سے۔ دونوں کے درمیان فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ حضرت آدم نے فوری رجوع کیا اور رو رو کر معافی مانگی اور اپنی حرکت پر سخت ندامت کا اظہار کیا، جبکہ ابلیس ٹیڑھائی کے ساتھ اپنی حرکت پر نہ صرف ڈٹا رہا بلکہ اپنے تکبر کی توجیہ پیش کرنے لگا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ میں تا قیامت ملعون ہو گیا ہوں تو پھر بجائے معافی مانگنے کے الٹا اللہ کو اپنی گمراہی کا ملزم ٹھہرانے لگا۔ کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی لوگوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ تو یوں ہمیں معلوم ہوا کہ رحمان کے بندے گناہوں کے بعد ایک داغ ندامت اپنے سینے پر سجاتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے دوبارہ اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ اس کے برخلاف ہے ابلیس کی سنت، انا پرستی، گھمنڈ اور میں نہ مانوں کی تکرار ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں غرور، تکبر، گھمنڈ اور انا جیسی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔